السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نواز شریف اور آصف زرداری قوم کا پیسہ واپس کریں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ شہر قائد میں سرسبز و شاداب ماحول کو ترقی دیں گے، وزیر اعظم۔ وکلا کردار کو درست کریں تو کوئی انگلی نہ اٹھائے، چیف جسٹس پاکستان۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کے ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع۔ پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک سمٹ کر رہ گئی، پنجاب میں نون لیگ اکھڑ گئی، شاہ محمود قریشی۔ اب کوئی بھی باہر سے پاکستان کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا، شہریار آفریدی۔ 8 ماہ گزرنے کے بعد ملک کے عوام مشکل میں پھنس گئے، سابق گورنر سندھ۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے کارکنوں کو برداشت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، گلوکار جواد احمد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف چاہے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، تاہم ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کا پیسہ واپس لوٹا دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف چاہے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، تاہم ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کا پیسہ واپس لوٹا دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ گھوٹکی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قومیں غریب نہیں ہوتی، کرپشن غریب اور مقروض کر دیتی ہے۔ پاکستان ایشیا میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، لیکن آج پاکستان کے بچے بچے پر قرضہ ہے۔ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی قرضے لینے پڑ رہے ہیں، 2000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سندھ پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے، سندھ کی زمین زرخیز ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اندرون سندھ میں سارے پاکستان سے زیادہ غربت ہے۔ اندرون سندھ میں غربت کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے کرپشن۔ ماضی میں بے دردی سے ملک کو مقروض کیا گیا، قوم کو مقروض کیا گیا، پیسہ کہاں گیا؟ یہ جو سب سے زیادہ سندھ میں ظلم کی سیاست ہے کہ لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے کسی اور کو ووٹ دینے سے۔ یہ جو خوف ہے، یہ اب ہماری جنگ ہے کہ اس سندھ کے اندر یہ جو خوف ایڈمنسٹریشن کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، جو لوگوں کو کسانوں کے پانی کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک کسان بیچارے کا، غریب کسان کا پانی روک دو، اس کی تو زندگی تباہ کر دی۔ یہ انشاءاللہ پوری طرح میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، پورا زور لگاؤں گا آپ کے لیے، مسلسل آتا رہوں گا، اس لیے نہیں کہ ووٹس لینی ہے، اس لیے کہ ہم نے سندھ کو تبدیل کرنا ہے۔ اندرون سندھ کے اندر جو مشکلات ہیں لوگوں کی، وہ ہم نے آسان کرنی ہے۔ جو پیسہ ہے، مثلا یہ جو آپ نے علی گور صاحب، آپ نے جو شروع میں بات کی، آپ کی یہ جو پیسہ ہے رائلٹیز کا، یہ تو رائلٹیز کا پیسہ جانا ہی پہلے چاہیے۔ جس ڈسٹرکٹ کے اندر سے گیس نکلتی ہے، پہلے تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، سب سے زیادہ گیس سندھ سے نکلتی ہے اور 10 سال میں سندھ کو 237 ارب روپے گیس رائلٹی کی مد میں ملے، اس میں سے گھوٹکی کو کتنا ملا؟ حالانکہ گھوٹکی میں گیس کے 250 کنویں ہیں، سندھ کی 70% گیس یہاں سے ملتی ہے، جبکہ سندھ میں پہلے شکار کرنے آیا کرتا تھا، لیکن اب سیاست میں میرا شکار تبدیل ہو گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے، اخراجات کے بعد وفاق 700 ارب روپے خسارے میں چلا جاتا ہے اور کرپشن کا پیسہ جعلی اکاؤنٹس میں جاتا ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ بیرون ملک بھجوایا جاتا ہے۔ سندھ کی سیاسی خاتون کے دبئی میں 5 گھر نکلے ہیں، لیکن آج ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ احتساب ہو رہا ہے تو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی اور اپنی چوری بچانے کے لیے ٹرین مارچ کیا گیا۔ لوگوں کو 2,000 روپے کا کہہ کر ٹرین مارچ میں بلایا گیا، لیکن اس میں 200 روپے دے کر غریبوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا۔ جبکہ چوری بچانے کے لیے نواز شریف اور زرداری اکٹھے ہو گئے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف چاہے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، تاہم
نواز شریف اور آصف زرداری قوم کا پیسہ واپس کریں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ پاکستان ایک، جب میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کراتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہماری مثال دی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھو، یہ ملک کیسے اوپر جا رہا ہے۔ اور جو آج دنیا میں یہ ایشیا میں جو چند 2-3 ترقی یافتہ ملکوں میں سے ساؤتھ کوریا پاکستان آ کے تو انہوں نے ہمارا ماڈل لیا تھا ڈیولپمنٹ کا، تو وہ پاکستان کا مقام تھا۔ تو اگر آج پاکستان تاریخی قرضوں میں پڑا ہوا ہے، آج تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پہ، بچے بچے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ، ہمیں ہر روز صرف جو قرضوں پہ سود دینا پڑتا ہے وہ 6 ارب روپیہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے سرسبز ماحول ضروری ہے، ہم شہر قائد میں سرسبز و شاداب ماحول کو ترقی دیں گے، آنے والی نسلوں کو سرسبز و صاف ماحول فراہم نہ کیا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے سرسبز ماحول ضروری ہے، ہم شہر قائد میں سرسبز و شاداب ماحول کو ترقی دیں گے، آنے والی نسلوں کو سرسبز و صاف ماحول نہ دیا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ہم کہ کراچی کے اندر گرین ایریاز کو بچائیں، اور جدھر ہم ہو سکتا ہے مزید اور گرین ایریاز کو ڈیولپ کریں۔ بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں کراچی کے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے جاوید میاداد اگلے دن ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ کھیلتے تھے کرکٹ تو جو وہ گراؤنڈیں تھیں ان کے اوپر بھی کئیوں کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صرف یہی نہیں کہ ان کو کھیلوں کی گراؤنڈیں ملیں، بٹ یہ بھی کہ ایک ماحول اچھا ملے جدھر پارکس ہوں۔ کراچی میں باغ ابن قاسم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرکٹر جاوید میاداد نے ملاقات کے دوران بتایا کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے ان گراؤنڈ میں سے بیشتر گراؤنڈز پر قبضے ہو چکے ہیں، ہمیں کراچی کے نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان کے علاوہ صاف ماحول فراہم کرنا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے پاکستان کا 8واں نمبر ہے۔ ہم نے گرین اینڈ کلین پاکستان مہم شروع کر رکھی ہے، تمام پاکستانی اس مہم میں شامل ہوں، ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دنیا میں 8 نمبر پہ ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ متاثر، جو 10 ملک جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان میں پاکستان کا نمبر 8 ہے۔ اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں آگے، اور ہماری آنے والی جو نسلوں کے لیے اگر ہم نے ابھی سے درخت اگانے نہ شروع کیے، گرین ایریاز نہ بچائے، تو یہ آگے ہماری ان نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے ان کے فیوچر سے جو ظلم جو ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی کیمپین شروع ہوئی ہے، اور میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہے اس کے اندر شرکت کریں، اور شہروں کے اندر خاص طور پہ ابھی سے ہمیں گرین ایریاز کو بچانا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا ہے کہ وکلا کردار کو درست کریں تو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ 2007 سے 2009 تک عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اچھا قانون دان بننے کے لیے تاریخ، ادب اور ریاضی پر عبور ہونا چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا ہے وکلا کردار کو درست کریں تو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ 2007 سے 2009 تک عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اچھا قانون دان بننے کے لیے تاریخ، ادب اور ریاضی پر عبور ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا نے لاء کالج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی بھی معاشرے میں وکیل کا رتبہ مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ وکیل معاشرے کی بہتری کے لیے لڑتا ہے۔ وکیل انفرادی نہیں، اجتماعی مفاد
کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وکیل معاشرے کے محروم طبقے کے لیے قانونی جنگ لڑتا ہے۔ 2007 سے 2009 تک وکلا نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ وکلا اپنے کنڈکٹ کو درست کریں تو کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ Today we are passing through a phase where terrorism as a law is some topic which is very hot in the courts. Every other day we have cases of terrorism, lawyers and judges dealing with terrorism. But a few years down the lane, when inshallah we'll come out of this phase, the lawyers and judges will wonder that what was the background in which this law was made and why the law is so stringent. So in order to understand the stringency of the law, the provisions of the law, you will have to know the historical background, and that is true of every other law that you will be dealing with. Every law must have been framed in a particular historical setting. You have to know that historical background so to understand each and every word of that legal provision or the enactment. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے مزید کہا کہ میرے والد مرحوم نے تقریباً 55 سال تک وکالت کی۔ والد مرحوم سائیکل پر عدالت جاتے تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وکالت آج بھی پاکستانی معاشرے کا ایک معزز پیشہ ہے۔ ہر قانون تاریخ کے کسی نہ کسی واقعے کی مناسبت سے بنتا ہے۔ وکیل کے لیے اپنے کیس کی تمام باریکیوں کا احاطہ کرنا اشد ضروری ہے۔ So you have to have command over history, the starting point. You know the law, now you know the history in which this law was made. The second step, he said, is mathematics. You know the law, you know the historical background, but as a lawyer you have to come up with an argument. If an argument is 2 + 2 makes 5, it will not be acceptable. If it makes 2 + 2 is equal to 3, it will not be acceptable. Your argument has to be mathematically precise. سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 13 روز کی توسیع کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے نیب کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 13 روز کی توسیع کر دی گئی۔ نیب کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت میں نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی گئی تھی، جسے منظور کرتے ہوئے انہیں 12 اپریل تک نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمانڈ میں توسیع دیتے ہوئے نیب کے وکیل کو ہدایت دی کہ آئندہ سماعت میں آغا سراج درانی کے کیس پر پیش رفت سے آگاہ کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔